میں نے گورنمنٹ سے عید الاضحیٰ کے سلسلے میں مانگ کی تھی کہ مسلمانوں کو عید کے موقع پر سوشل دوری کے ساتھ اجتماعی نماز کی اجازت دی جائے اور قربانی پر کوئی پابندی نہ لگائی جائے اور جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے دیہات کے بازار کھولے جائیں۔ اس سلسلے میں سرکار نے ہماری قربانی کی مانگ کو مان لیا ہے، لیکن اجتماعی نماز مسجدوں اور عیدگاہوں میں پڑھنے سے منع کیا ہے۔ صرف 5 آدمی ہی مسجد یا عیدگاہ میں سوشل دوری کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یو پی سرکار نے اپنی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ جس طرح نماز عید الفطر کی پڑھی گئی تھی اسی طرح سے گھروں پر ادا کی جائے گی۔ چونکہ کورونا وائرس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے لوگ اپنے گھروں پر نماز ادا کریں اور قربانی بھی اپنے گھروں پر ہی کریں۔ ممنوع یعنی پرتیبندھت جانوروں کی قربانی سے پوری طرح پرہیز کریں۔ میری یہ بھی پرشاسن سے اپیل ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو ہمدردی کے ساتھ نبھانے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر بجلی، پانی اور صفائی کا معقول انتظام کیا جائے اور پولیس قربانی وغیرہ کے سلسلے میں کوئی غیر ضروری قدم نہ اٹھائے جس سے ماحول خراب ہو۔ اور یہ بات میں نے ابھی یہ 3 بجے میری ڈی ایم ایس پی وغیرہ تھے، ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے مفصل طور پر سارے حالات پر، اور ہم نے کہا کہ ہم نے جب یہ مانگ کی تھی کہ بھائی نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو مسجدوں میں کھولی جائیں اور عیدگاہوں میں سب کی اجتماعی نماز ہونی چاہیے تاکہ ہم دعا مانگ سکیں، اور جو کورونا ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج نہیں ہو سکا ہے، نہ کوئی ویکسین بن سکی ہے، تو نہ صرف ہمارا ملک بلکہ ساری دنیا اس کو ابھی تک کوئی اس کا علاج اور اس کا ویکسین نہیں بنا سکے، تو ہم نے کہا اس کا علاج، اس کی ویکسین اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اگر ہم ایسے وقت میں جب قربانی کا کا تہوار ہے، نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کے دربار میں ہم دعا مانگیں گے، اپنی خطاؤں کی رو کر اور گڑ گڑا کر کہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ہمارے اس پر رحم آ جائے اور ہمیں وہ معاف کر دے، تو خود ہی بھاگ جائے گا کورونا۔ یہ میں نے لیکن اب گورنمنٹ نے اپنے یعنی پالیسی کے اعتبار سے وہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھتے، تو انہوں نے اب جو گائیڈ لائن دے دی ہے، اگر وہ ہمیں اجازت دیتے تو ہم مسجدوں میں بھی نماز ادا کرتے، سب مل کے عیدگاہوں میں پڑھتے، لیکن اب 5 آدمی عیدگاہوں میں نماز یا مسجدوں میں ہو جائے گی، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ نماز اب مسلمان جیسے عید الفطر کے موقع پر اپنے گھروں پر پڑھی تھی، کورونا کی وجہ سے اس کی، اور اس وقت کورونا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اب بھی لوگ اپنے گھروں پر ادا کریں۔ تو میری یہ بڑے ادب سے سب سے گزارش ہے، ہمیں کوئی ضد نہیں ہے اس بات کی، ہم نہیں چاہتے کہ قوم کے اندر کوئی افراتفری پھیلے یا آپس میں کوئی لوگ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہیں میرے اس بیان کے اوپر، اور غلط طریقے سے مجھ کو وہ پولیٹیکلی دھمکانے کی بھی کوشش کی اور جیل کی بھی دھمکی دی گئی۔ میں نے کہا جیل میں جانے سے نہیں ڈرتا،
میں بہت مرتبہ جیل میں گیا ہوں، نمازیں جیل میں پڑھی ہیں میں نے، لیکن اگر قوم کے لیے کسی قربانی کی ضرورت ہوگی تو ہر وقت میں جیل ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اب حالات یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کا بھی اور دوسروں کا بھی خیال ہے کہ اگر ہمارا اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے نقصان ہوگا، تو اس کو دیکھتے ہوئے، اور ہم نے یہ بات بھی اس وقت کنڈیشنلی کہی تھی، یہ فیصلہ کر اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ ہمیں اجازت دے گی تو پڑھیں گے، لیکن گورنمنٹ نے اپنا وہ گائیڈ لائن جاری کر دی، اور تو اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دی، اس لیے ہم نماز اپنے گھروں پر پڑھیں گے۔ اور سب مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اس موقع پر حالات بگاڑنے کی اب کوشش نہ کریں، بلکہ ہم اس قربانی کو خوبصورتی سے گھروں پر نماز پڑھ کر اور قربانی کر قربانی کی اجازت مل گئی ہے، اور قربانی کی مکمل اجازت ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، صرف پرتیبندھت جانور ہیں ان کو چھوڑ کر جو بھی قربانی جس پر کی جا سکتی ہے اس میں ہمیں مکمل اجازت ہے۔ تو اس لیے میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ ہمیں بہرحال یہ تہوار منانے کی ہمیں صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس میں مدد کرے۔